بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان فرید بابر خان حد ہو گئی پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، آج ہم ایک ایسے ایشو پہ بات کریں گے. آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. سیاسی سماجی جتنے بھی اپنے سیاستدان ہیں یہ دن پر دن عوام کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت اچھی حکومت یہ بھی جا رہی ہے اور اگلی بھی حکومت اچھی آئے گی، اللہ ہی جانے کہ کون سی حکومت غریبوں کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھے گی اور مہنگائی کو کم کرے گی. پٹرول کا اتنا بڑا بم مار دیا گیا، آپ کے سامنے ہے. یہ پچھلے دنوں انہوں نے کیا کیا، 7 کے 8 کے روپے کے قریب کمی کی گئی. اس کے بعد 1919 روپے 95 پیسے اضافہ کر دیا گیا. یہ عوام کو ہماری پاگل تو نہیں ہے؟ غریب کیا کریں؟ پٹرول کہاں سے وہ لے کے آئیں؟ رکشہ ڈرائیور جو ہے ان کے گھر کے چولہے بجھ گئے ہیں. اب آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حکام ہمارے کس موڑ پہ لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سماجی سیاسی شخصیت ہے غلام یاسر. ان کا بھی کافی یہ لوگوں میں اور شہریوں میں اپنے علاقے میں ایک نام ہے، اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے، کون سی سیاسی شخصیت جو ہے اس کو سنبھال سکتی ہے حکومت، اور ہمارا ملک کب ٹھیک ہوگا اور مہنگائی کیسے ختم ہوگی. جی دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ پچھلی حکومت کا اور اس موجودہ حکومت کا جو ہے نا وہ مناظرہ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کی معرفت سے 23 کروڑ عوام کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب وہ کہاں ہیں لوگ جو کہتے تھے 1 روپے آٹے پر بڑھ گیا، 10 روپے چینی پر بڑھ گئے، 50 روپے کوکنگ آئل پر بڑھ گئے. میں نے تو یہ سنا ہے کہ ابھی روس عنقریب ایک خارش کے تیل کا وہ ٹرک وہاں سے بھیجنے والے ہیں. وہ پورا اس کو بندرگاہ کراچی پر لینڈ کیا جائے گا، اور وہ جو خارش کا تیل ہے وہ قوم کے ان لوگوں کے استعمال میں آئے گا جنہیں پچھلی حکومت کے دور حکومت میں بڑی خارش ہوتی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جی 10 روپے بڑھ گئے، 20 روپے بڑھ گئے، 30 روپے بڑھ گئے. وہ یہاں تو میرے بھائی پوری قوم کو انہوں نے پنجابی میں کہہ لیں کڈے لائن لگانے کا پروگرام بنا لیا، بلکہ لگا دیا ہوا ہے. ایک غریب آدمی، مزدور آدمی، ایک میڈیا اینکر، ایک وکیل، ایک کوئی بیوروکریٹ، ایک سرکاری ملازم، آپ اندازہ کریں کہ جب آپ اس کی تنخواہ کے اندر 10% بڑھا رہے ہیں اور مہنگائی کو آپ 80% کی شرح پر لے کر جا رہے ہیں، تو اس کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں اپنا بیان کیا ہے چند دن پہلے. اب پھر کہتا ہوں کہ یہ وہ ملک کو کھانے والے دیمک کی طرح یہ وہ کیڑے ہیں جو ملک کو دن رات دیمک کی طرح چاٹنے پر لگے. غلام یاسر صاحب مجھے یہ بتائیں، اس قصور غریب عوام کا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ جو مرضی کرتے رہے، لیکن غریبوں کی طرف تو دیکھیں نا. وہ بیچاروں کے گھروں میں آپ کو نہیں پتا کہ اب 85% لوگوں کے گھروں میں چولہے بجھ گئے ہیں، کھانا نہیں، دن کو رات کو روٹی نہیں ہے، بچے پتہ نہیں کیسے پل رہے ہیں لوگوں کے. اب یہ اس کا حل کیا نکلے گا؟ مجھے بتائیں نا، کیسے اس کا مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں جس ملک کے وزراء جو سے ہیں الٹے سیدھے بیان بازیوں سے باز نہ آئیں، قوم کے دل کو مزید دل آزاری کریں، آپ اس حکومت سے کیا توقع کیا رکھیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے وزیر جو سے ہیں وہ جا کر جناب سیرموں کا افتتاح کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں. غریب کا بچہ جناب پانی میں روٹی ڈبو کر کھا رہا ہے. واہیات، بے وقوف اور جاہل قسم کی فاشسٹ حکومت ہے یہ، اور انہوں نے عہد کر رکھا ہوا ہے. اگر آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، ووٹ سے انقلاب آئے گا. ووٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ مولا حسین ابن علی سے مانگا کیا تھا یزید نے؟ ووٹ ہی مانگا تھا. آپ اس کو آج کے دور میں اگر کیلکولیشن کریں تو وہ ووٹ ہی بنتا ہے. آپ کو فرمایا گیا کہ جناب آپ میرے حق میں اعلان کریں کہ جناب مولا حسین نے جناب ووٹ دے دیا یزید کو. مولا نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم بد کردار، بد اخلاق اور اسلام کے آئینی دائرے سے باہر ہو، میں تمہیں ووٹ دیتا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتا. ہم بڑا ہنس کر کہہ دیتے ہیں جناب فلانی حکومت نے ووٹ مانگا جی اس کو دے دیں. اور یہ سوالیہ نشان جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ اس 23 کروڑ عوام کو سوچنا پڑے گا جو آج بھی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں جی ہم فلانی پارٹی کے ساتھ. غلام یاسر صاحب، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. دیکھیں، پٹرول ایک دم مہنگا ہونا، مہنگائی کی طرف جانا، یہ تو سراسر زیادتی ہے عوام کے ساتھ. عوام اب آپ کے خیال سے کس کو ووٹ دے گی؟ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے بتائیں ذرا. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ 14 مئی کا جو سا وہ حکم نامہ ہوا میں پھر کیا گیا، اس کے بعد ہر پاکستانی، وہ پاکستانی جو اس بات کو تسلیم کرے گا، پاکستان میں میرے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ آنے والی نگران حکومت جو سی ہے وہ 5 سال پورے کرے گی،
تو میں تو اس پہ 100% اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ملک کا دانشور مانے یا نہ مانے, یہ 5 سال بھی پورے کر سکتی ہیں نگرانی. اچھا, روزانہ کی بنیاد پر لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج ہو رہے ہیں, پٹرول کا احتجاج ہوا, اضافہ ہونے کے بعد یہ رکشا یونین نے بہت بڑا احتجاج کیا, لیکن کوئی عوام, سیاسی شخصیات, سیاست دانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا صرف فرق بیچارے غریبوں کو پڑ رہا ہے, جو دن رات جو دیہڑی دار ہے, روزانہ جو کمائی لے کے آتے ہیں گھروں میں, ان کو کمائی نہیں پوری ہو رہی اور بیچارے پریشان ہیں. اس کا حل مجھے نہیں لگتا نکلے گا. آپ اس کا کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, کون سی حکومت جو ہے ملک کو ٹھیک ٹھاک چلا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں 110% دیکھیں, اوورسیز پاکستانیوں سے لے کر پاکستان کے ہر دل عزیز کی آواز ہے. بچے سے, گونگے سے, بہرے سے, اندھے سے, کانے سے, کسی سے بھی پوچھ لیں, اس وقت صرف قاسم کے ابا کا نام چل رہا ہے اور قاسم کے ابا نے ہی آنا چاہیے اگر میرٹ کی بات کریں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, بابر صاحب, اگر آپ ایمانداری سے, آنسٹ اور ایک پیمبری شعبہ سمجھ کر آپ صحافت کر رہے ہیں تو یہ بات آپ کی ذات تک تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں نا کہ پوری پاکستانی میڈیا, تو میرے بھائی میں آپ کو ایک اور بار کی بات کلیئر کر دوں, اگر یہ پاکستانی میڈیا یزید ابن معاویہ کے دور میں ہوتا تو یہ 110% بات ہے کہ یہ مولا حسین کی طرف کھڑا نہیں ہونا تھا, اس نے یزید کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. آپ دیکھیں کیسی فاشسٹ اور کیسی بربریت کا مظاہرہ کیا ہے. بزرگ انہوں نے نہیں چھوڑے, بچے انہوں نے نہیں چھوڑے, بیبیاں انہوں نے نہیں چھوڑی, کوئی بندہ جناب ان کے شر سے آپ کی بات میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, ان لوگ ہماری جو یہ ان کو ان کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے, یہ اتنے قابل نہیں, اللہ معافی دے, ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور میں صرف آپ سے ایک سوال کروں گا آخر پہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ عوام ہماری پاگل ہے؟ عوام کو نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ یا تو بھی سارے باہر آ جائیں, پھر چوکوں پہ آ کے احتجاج کریں, گھروں سے لوگوں کی مائیں بہنیں بھی نکل آئیں باہر. یہ تو نکل ہی کوئی نہیں رہا, ان کو پاس لگتا ہے پیسہ وہاں کے بعد بہت ہے. نہیں بھائی ہم یہ بتائیں نا, آپ اس پہ ان لوگوں کو چاہیے نا کہ نکلیں بھی گھروں سے باہر نکلیں, اپنے کاروبار چھوڑیں سارے. میری بات سنیں اپنا بابر بھائی, آپ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ حکومت نہیں صحیح, وہ نہیں ہے, یہ بات نہ کریں, ہماری عوام نہیں صحیح. ٹھیک ہے کہ میرے حساب سے دیکھیں میری بات سنیں, عوام پر بھی آپ اگلی بات سن لیں. جب تک یہ عوام بریانی کا پیچھا نہیں چھوڑے گی, جب تک یہ عوام 14 اگست اور ہیپی نیو ایئر کی طرح باہر نکلنا نہیں شروع کرے گی, یہ اس عوام کی یہی بدبختی ہے. یہ بریانی والے جو ہیں نا, جو آپ سوال کر رہے ہیں, یہ ایم پی ایم این اے لوگوں کے علاقوں کے جو ہیں, یہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں کہ یار تو بھی آ جا, لینے پیسے لے لینا. وہ بریانیاں کھاتے ہیں, عام سیاسی یا ڈیفینس کے لگا لیں, یا جوہر ٹاؤن کے لگا لیں, یا بیریا ٹاؤن کے لگا لیں, کوئی آتے ہیں بریانی کھانے کے لیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں بھائی جان کہ جب ہم اپنے گھر میں ہمارے کھانے کے لیے نہ ہو, آپ مجھے کہیں کہ جناب آ جائیں فلانا جلسہ چل رہا ہے, ادھر آپ کو جناب قورمہ دیا جائے گا. یار بھاڑ میں گیا ایسا قورمہ, میرے گھر کے 8 افراد جن سے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, میں قورمہ کھانے کے لیے پیدل چلا جاؤں, یہی ہماری جاہلیت ہے. اور جب تک ہماری یہ جاہلیت برقرار رہے گی, ہم پر یہ فاشسٹ قسم کے سیاستدان ہم پر راغب رہیں گے. اللہ کی مہربانی. غلام عباس صاحب, پھر اس کا یہ مقصد ہے کہ ہماری عوام ہی نہیں چاہتی کہ کوئی اچھا اور ایماندار اپنا اور دل میں درد رکھنے والا سیاستدان آئے, وزیر اعظم آئے, وزیر اعلیٰ آئے. لیکن محسن نقوی کی میں آپ سے ان کی بیگ پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ محسن نقوی اپنا نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ 1 نمبر کام کر رہے ہیں. ان کو چانس دیا جائے تو کیوں ملک یہ پنجاب نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ آپ ہاسپٹل دیکھ لیں, سارے انہوں نے سیدھے کر دیے ہیں. ہاسپٹل میں خود جاتے ہیں, یہ کوئی وقوع آ جائے خود ایکشن کرتے ہیں, خود جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو دوسرے سیاستدان پڑے جو ہیں, ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے, اپنا پیسہ بچا رہے ہیں, اپنے بیوی بچے بچا رہے ہیں کہ وہ آ گیا تو وہ ہمارے پہ پرچے دے گا, وہ آ گیا تو یہ ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہماری بربادی ہمارے عوام کی, غریبوں کی ہو رہی ہے. میں آپ کو آخری 1 سیکنڈ کی بات کہہ دوں, میں نے پہلے بھی کہا ہے پیارے بھائی, اور آج آخری دفعہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری بات سنیں. جب تک آپ 14 اگست منانے کے لیے تو باہر آ جاتے ہیں, آپ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے تو باہر آ جاتے ہیں, آپ کو عیدوں میں پتہ ہے کہ تمام پارکوں میں گھومنا ہے, تو آپ کو یہ پوری قوم کو باشمول میرے ہم سب بشرموں کو یہ نہیں پتہ کہ اپنے حقوق کے لیے باہر کیسے نکلنا ہے. الٹا جو نکل رہا ہے, جو بول رہا ہے, ہم وہ پنجابی جی کہہ لو انہوں ہی تو نہیں جمیں گے, وہ تو ماریا جائے گا, وہ تو چکیا جائے گا, تو 10 فٹ زمین سے چلا جائے گا. یہ تو ہماری قوم کا پرسانہ حال ہے, اس سے بڑھ کر کیا کریں. بالکل آپ غلام عباس صاحب, غلام یاسر صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے جو عوام ہماری ہے, جن کی مائیں بہنیں بچے چھوٹے سے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. آپ دیکھ لیں پنجاب پولیس کے اہلکار جتنے بھی SHOs کئی لگے ہوئے ہیں, اور وہ کوئی آج کل درخواست لے کے جاتا ہے, اس کی سنوائی کوئی نہیں ہو رہی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
جس کی لاٹھی وہ کہتے ہیں نا اس کی بھینس. یہ ملک میں تو یہی کہوں گا. ہاں جی اس پہ بھی سن لیں, آخری بات اس پہ بھی سن لیں, جب تک ایک انگوٹھا چھاپ منسٹر آپ کی پنجاب پولیس کو ڈیل کرے گا نا, میری بات سنیں میرے پیارے بھائی, آپ پنجاب پولیس کی ان چیزوں کو بھی دیکھیں. 13 کلو کی جیکٹیں پہن کر ایک پولیس ملازم فلینکس کاٹ کے اندر سوا نیزے کی دھوپ کے اوپر کھڑا ہے ایک انگوٹھا چھاپ منسٹر کی سیکیورٹی کے لیے. آپ یہاں تو ان سے سیکیورٹیاں کروا لیں, یہاں ان سے قوم کی حفاظت کروا لیں. ایک بندہ کدھر ڈیوٹی دے گا؟ خود کا تبادلہ کروانا ہونا تو انگوٹھا چھاپ منسٹر کے ڈیرے پر 35 چکر مارنے پڑتے ہیں پنجاب پولیس کے سپاہی کو. بیڑا گرک انہوں نے کر رکھا ہے. یہ غلام یاسر صاحب جو بات کر رہے ہیں, وی آئی پی سیکورٹی جو ہے وہ تو لازم ان کو دینی چاہیے اور دینی بھی ہے. آپ کی جان عزیز نہیں ہے؟ آپ کی جان آئین پاکستان کے مطابق انسان کا سب سے بڑا مذہب نہ تو یہودی ہے, نہ کرسچن ہے, نہ مسلم ہے. آئین اسلام کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا دین جو ہے نا وہ انسانیت ہے. انسانیت میں کیا چیز آتی ہے؟ آپ کی جان اس ملک کے پرائم منسٹر کی طرح قیمتی ترین ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی جی کہ وی آئی پی کلچر کو جناب آپ وی آئی پی سیکیورٹی دے دیں, ایک صحافی کی عزت نہیں ہے. میں آخر پہ یہ سوچ غلام یاسر صاحب آپ نے بہت اچھے جواب دیے ہیں, بہت اچھا بولا, تاکہ یہ ہمارے حکمران بھی سن لیں کہ خدا را غریبوں کی مدد کریں, غریبوں کے حقوق دیکھیں, ان کی جان و مال کی حفاظت کریں. اور ہمارے جتنے بھی یہ سیاسی اور سماجی شخصیات ہیں ان کو چاہیے کہ عوام کی طرف بھی دیکھیں, غریبوں کی بستیوں میں جائیں, وہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اصل حقائق تاکہ سامنے آئیں. اور پولیس جو اپنے تھانوں میں آج کل کر رہی ہے ان کو بھی چیک کیا جائے. ہمارا ڈی اے جی آپریشن ڈاکٹر عثمان انور صاحب بھی بہت اچھے کام کر رہے ہیں, پرموشنیں ان کو دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں کے مسائل نہیں حل ہو رہے. میں آخر پہ یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جتنے بھی ہمارے غریب ہیں ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کا میزبان فرید بابر اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ حافظ.